پر چلے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو یہاں خطیب ہیں جو مسجد پڑھتے ہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. خطیبوں کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ فضائل بیان کرے وہ پڑھے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی ضرور کرے کہ نوجوانوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے. خطبہ حضرات فضائل بیان کریں, فضائل کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بیان کریں کہ کس طریقے سے جوانوں کی تربیت کی جاتی ہے, اس کے بارے میں ضرور ذکر کریں. اور اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مدرسے یا ایسے سینٹر قائم کریں جس میں جوانوں کی تربیت ہو. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں میری گزارش ہے ان حضرات سے بھی جو لوگ صاحب مال ہیں, جو لوگ صاحب دولت ہیں, ان سے چاہیے کہ وہ اس میں مدد کریں. مدد کرے صاحب مال ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی نظر بھی مانے, نظر امام حسین, نظر جناب عباس, اس لیے کہ ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو خرچہ کریں گے دینی کام میں, اچھے کام میں, ثقافتی کام میں, تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے, اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں, تقلید واجب ہے, تقلید کرنی چاہیے, لیکن تقلید کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے, کون سب سے بڑا ہے, اس کی تقلید کریں. اس لیے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دیکھوں سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لو. جب کسی انسان کو کوئی گھر بنانا ہوتا ہے, جب کسی انسان کو کوئی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے میں اچھے سے اچھے انجینئر کے پاس جاؤں اور اس سے مشورہ لوں. یعنی جس طریقے سے انسان اپنے دنیاوی کام میں سوچتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے کے پاس جاؤں اور مشورہ لوں, اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جو سب سے زیادہ عالم ہو اس کی تقلید کریں اور اس کے بتائے ہوئے پر عمل کریں. اور اسی کا نام جو ہے تقلید ہے. اور امام نے بھی کہا ہے کہ دیکھو تم کو چاہیے کہ تقلید کرو اور مستحب جو بات کہے اس کی بات پر عمل کرو. اس لیے کہ مستحب جو بات کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا, بلکہ وہی کہتا ہے جو قرآن کہتی ہے اور حدیث کہتی ہے. آپ نے کہا منکان من الفقائے سائنا لنفسه حاصلا لدین مخالفا علی الهوى مطیعا لامر مولا صلیل عوام ان یطلقوه. لیکن عزیزو اس کے بعد آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی اس میں کہا کہ جو آخری مسئلہ ہے وہ ولایت فقیہ ہے. صلاۃ محمد علیہ محمد. آخری مسئلہ جو ہے جس کے بارے میں تفصیلی بیان نہیں کرنا ہے, صرف سرسری طور سے بات کر کے گزر جانا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے امام لوگ تھے تو لوگ اماموں کے پاس جاتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے, اور جہاں امام نہیں تھے تو وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے, اپنے اماموں کو بھیجتے تھے. محمد بیان کر دو اور نماز ہے, پھر آپ کہیں پکچر دیکھے چاہے کچھ بھی کریں سب. کہ لوگ امام سے ڈائریکٹ معلوم کرتے تھے, لیکن جہاں امام نہیں پہنچتے تھے امام نے اپنے نائب رکھے ہوئے تھے, دریافت
وہ اس کی تکلیف کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے. ہمارے محمد والے پاس پہلا خطہ ختم ہو چکا ہے. دوسرا خطہ بہت ہی پیش چلی ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام بہت اچھا دین ہے. اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام انسان کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے, مردہ دیکھنا نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے کام کرے, اپنے اختیار سے کام کرے, آزاد ہو کر کام کرے, زبردستی کام نہ کرے. اس لیے کہ اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے. اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسلام تلوار سے پھیلا ہے. نہیں, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام علم سے پھیلا ہے, اسلام حق سے پھیلا ہے. اس لیے اسلام آج سربلند ہے, جس کے بارے میں آپ نے قرآن کی آیت بھی پیش کی اور کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تو عزیزو, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام علم کے ساتھ پھیلا ہے. تو رسول اسلام جو آئے ہیں وہ لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو عزیزو, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رسول اسلام جب مکے میں نے پہلے اپنے ایک صحابی کو جس کا نام لوگوں نے ان کی بیعت کی, ان کی بات کو مانا, اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ لوگ رسول کو بلا رہے ہیں, لوگ رسول کو چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد رسول آ گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اسلام مدینے میں آتے ہیں تو تمام لوگوں نے رسول اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. رسول اسلام نے کسی پر زبردستی نہیں کی, بلکہ جس کی مرضی کی تو اس نے رسول کی بیعت کی. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اسلام نے عورتوں تک زبردستی نہیں کی, بلکہ رسول اسلام نے کیا کیا, ایک تشت منگایا اور تشت میں پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد اپنا ہاتھ تشت پانی میں رکھا اور کہا کہ جس کو میری بیعت کرنی ہو وہ اس پانی میں ہاتھ رکھ دے. جس کو میری بیعت کرنی ہو وہ اس پانی میں ہاتھ رکھ دے. اور اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جبکہ جو خلافت تھی وہ حضرت علی علیہ السلام کا حق تھا. جو خلافت تھی, جو ولایت تھی, وہ حضرت علی علیہ السلام کا حق تھا. لیکن لوگوں نے قصد کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے. حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو زبردستی نہیں کی, کسی کو نہیں کہا کہ تم آؤ اور میری زبردستی بیعت کرو. لیکن تاریخ بتاتی ہے, آپ نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ آئے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. سب آپ پر محمد یہ پوری دن امام علیہ السلام کا جو کلمات وہ پیش کیے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا امام حسین کے بارے میں دیکھیں کہ امام حسین جو کربلا کے میدان میں تھے, کربلا کے میدان میں کیوں آئے تھے؟ قتال کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف جنگ نہیں کی ہے بلکہ دفاع کیا ہے. جنگ نہیں کی ہے بلکہ دفاع کیا ہے. دفاع کرنے کے بعد یہاں تک کہ ایک وقت ہوا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ شاہ کی حکومت ہے اور شاہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ آپ جیش کو قتل کرو,
یہ نہیں کہا بلکہ لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو بتایا. لیکن اس کے بعد آپ نے شاہ کو بھی بتایا کہ تم لوگوں پر ظلم نہ کرو, جو لوگوں کا حق ہے وہ دے دو. لیکن جب شاہ نے نہیں مانی تو امام خمینی نے ایک بیان جاری کیا, اور وہ جو بیان جاری کیا اس نے بتا دیا کہ شاہ کا کتنا خطرناک موقف ہے, شاہ کا کتنا غلط موقف ہے. امام خمینی نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگ سمجھ گئے, اور جو جمہوریہ اسلامی میں جو یہ انقلاب آیا ہے اس کے بعد انقلاب آ گیا. اور اس کے بعد اسلامی جمہوریہ کی جو سیاست ہے وہ سیاست یہ ہے کہ کسی کے معاملات میں, کسی کے داخلی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, کسی کے داخلی معاملات میں نہیں بولنا چاہیے, بلکہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور جتنے بھی عالمی قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنی چاہیے, اور جو ظالمین ہیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے, ان کی بات نہیں سننی چاہیے. تو عزیزو, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ امیر علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھو ظالم کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے, جو حق بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے. لیکن عزیزو صلوات محمد علیہ محمد. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ارہاب پھیلاتے ہیں, دہشت گردی پھیلاتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں. جو لوگ امام بارگاہوں کو, حسینیوں کو جلاتے ہیں, وہ لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ مسلمان ہیں, لیکن مسلمان سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے, مسلمان سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں. اور آپ کو بتا دو کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم اور اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں حکومتی طور پر, اور ہر طریقے سے کہ جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں, جو لوگ کہیں بم وسفوٹ کرتے ہیں, جو لوگ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں, اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں. سب لوگ غلط کرتے ہیں, اور یہ کام کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. اور ہم اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جو سامراجی طاقتیں ہیں, اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زمین کا دفاع کرے, اپنے ملک کا دفاع کرے. اپنے ملک کا دفاع کرنے کا سب کو حق ہے, اپنے ملک کا, اپنی زمین کا دفاع کرنے کا سب کو حق ہے. آپ دیکھیں کہ جو لبنان میں جو مقابلہ ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنی زمین کا, اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. اور جو فلسطین ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ بھی اپنی زمین کا اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کی زمین کو, ان کے منطقے کو, ان کے ایریے کو غصب کیا گیا ہے. تو ہم ان سب چیز کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صلوات محمد آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بحرین, آپ سب نے سنا ہوگا بحرین کے بارے میں. بحرین کے جو لوگ ہیں ان کی مانگ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آسانی اور جو قوانین ہیں اس کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاریں, جو ان کے مطالبات ہیں. لیکن ان کے مطالبات کو ٹھکرایا جاتا ہے, ان کی بات کو سنا نہیں جاتا. اور یہاں تک کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے, اور امام بارگاہوں کو جلایا جاتا ہے, قرآن کو جلایا جاتا ہے, دعاؤں کی کتابوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے, مساجد کو پامال کیا جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں کون کرتا ہے؟ اہل شیخ کی جو حکومت ہے جو غیر قانونی ہے. کیسے غیر قانونی ہے؟ کیونکہ شاہ اور وہاں کی پبلک اس کو نہیں مانتی, اور جس حکومت کو پبلک نہ مانے تو وہ قانونی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب چیزیں کام کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جو آل شیخ کی حکومت ہے. اور کس طرح ہو رہی ہے؟ آل سعود کی مدد سے ہو رہی ہیں, آل سعود کی مدد سے ہو رہی ہیں. ہم اس سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی آزاد
فٹ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آزاد فٹ لوگ اپنی آوازوں کو ان مظلوموں کی آوازوں کے ساتھ ملائیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے ہیں کہ ہم اس مقدس مقام پہ جمع ہوئے، جبکہ اتنا بڑا مجمع ہے، یہاں پہ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اور پہلے بتا چکے ہیں کہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم ہماری مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کم لینا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر۔ یا اللہ جو مسافر ہیں وہ خیریت سے اپنے گھر واپس آئیں۔ یا اللہ ہمارے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، منتیں، مرادیں انہیں پوری فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں جن میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، نیک حاجتیں یہاں لے کر کے آئے ہیں، اے امام علی علیہ السلام ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت پڑھ کر آیت اللہ العظمی الامام الخمینی کی روح کے لیے وصال کرتے ہیں۔ ہلو، تمام زائرین کو السلام علیکم۔ اس سے صرف 2 منٹ اس سے پہلے جو مولانا آیت اللہ مصطفیٰ الحسینی صاحب اب کی نماز بعد جماعت پڑھائیں گے، ان سے پہلے 2 منٹ آپ لوگوں سے میں لینا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 مہینے پہلے جب اخباروں میں یہ خبر چھپی تھی کہ خانہ کعبہ کے امام ہندوستان کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو اسی وقت انتظامیہ کمیٹی کے ممبران نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ انتظامیہ کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے۔ اسی وقت انتظامیہ کمیٹی کی ایک فوری میٹنگ بلائی گئی، اس کے اندر سبھی ممبران نے مجھ سے یہ گزارش کی، یہ کہا کہ جب وہ آ رہے ہیں تو سرزمین نجف ہند پر بھی ایک ایسا نورانی چہرہ آنا چاہیے جس کی لوگ دیکھ کر زیارت کریں۔ اسی وقت یہ طے ہوا تھا کہ کسی ایسے شخص کو اس سرزمین پر لانا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر، جس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر لوگ عرش کریں۔ تو اس کے بعد میں نے انتظامیہ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ پرستاؤ رکھا تھا کہ پاس کے دربار میں کس کو بلایا جائے۔ تو اس وقت یہ بھی طے ہوا تھا کہ باپ کے دربار میں جو بیٹی کا جہاں مزار ہے اس کے ظاہر کو بلایا جائے۔ اسی لیے آیت اللہ مصطفیٰ الحسینی جو امام حسین کے غلام حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح عمر رسیدہ 65 سال کی عمر کے ہیں، اس لیے ان کا نام کا انتخاب ہوا تھا۔ یہ چونکہ عالیہ مولا کائنات سے منطلق ہے، مولا کائنات کے نام سے مشہور ہے، تو اسی لیے یہ بات طے ہوئی تھی کہ مولا کائنات کے دربار کے اندر ان کی بیٹی بی بی زینب کے روزے کے ظاہر کو بلایا جائے۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر ہماری انتظامیہ کمیٹی نے اس نجف جو بھی کے بہت پرانے ظاہر مولانا انتخاب حسین صاحب جو ضلع مظفر نگر کے ہیں اور تقریباً 20 سال سے شام کے اندر مقیم ہے، ان سے انتظامیہ کمیٹی نے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ انتظامیہ کمیٹی کی گزارش پر لبیک کہتے ہوئے مولانا انتخاب حسین صاحب نے ہماری اس کاوشوں کو پورا کیا۔ میں انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا رائے نمایاں کو انجام دیا۔ میں تمام انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اور ہندوستان کے کونے کونے چاہے سرزمین کی سرزمین چاہے ظاہروں کی طرف سے میں ان کا
شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انتخاب عالم صاحب سرزمین ہندوستان پر ایک ایسی عظیم شخصیت کو لائے. میں تمام زائرین کی طرف سے انتخاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم مولانا نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد مولانا تقریر بھی کریں گے. اس سے پہلے میں ایک اہم بات اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے سبھی لوگوں سے جو بہت آج سے 4 سال قبل شیعہ سینٹر اور بورڈ نے ہندوستان کے مقدس مقام کی ذمہ داری 7 سال کو دی تھی. یہاں کا متولی 3 سال کے لیے بنایا جاتا ہے. میرے 3 سال پچھلے سال پورے ہو گئے تھے, لیکن میرے پچھلے 3 سال کو دیکھتے ہوئے, میرے پچھلے 3 سال کے ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے, پچھلی انتظامیہ کمیٹی کے گولڈن پیریڈ کو دیکھتے ہوئے جو مجھ کو آگے کی رپورٹی دے دی گئی تھی, لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ مجھے 1 سال کیوں دیا گیا تھا تاکہ میرے ہاتھوں سے میری انتظامیہ کمیٹی کو لے کے میں پورا کو یہاں لانا تھا. گلوا دو نماز ایسے نہیں 10 آدمی اپنے لگانے پڑے گا. پہلے ارے پورے لوچیں گے ایک ہی بار میں. ارے ہیں اس کے باوجود بڑی میٹھی قوم ہے یار. ہمارے پاس سب ہو جائے میرا مان کے کمیٹی والے کھڑے ہونے 20 لڑکے ہونے چاہیے. نکال دیں گے تو ابھی 20 لڑکے ہونے چاہیے. بھائی اب نماز کون پڑھنا ہے بھائی؟ ہری کیمرے شامل کا دیکھ آپ پڑھو گے بھیا یہاں پہ نماز پڑھو گے کیا؟ کون پڑھنا ہے؟ ہاں بتاؤ نا. نماز تو نیچے پڑھو گے نا, یہاں پہ مت کھڑے ہو. ہم کو اپنا کام کرنے دو. بھائی آؤ ذرا تم آپ لوگ کیا کر رکھا ہاں سب لگے مائک نہیں ہے یہ مائک ہے فوٹو والا دوسرا بھی نہیں رکھا
लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हो ऊपर आ जाओ, जो लोग पढ़ रहे हैं कम से कम उनकी आ जाती, ऊपर आ जाओ। आप लोग बाहर निकलो, मदद के अलावा कोई नुकसान नहीं है। रास्ता तो ये वहाँ कहाँ से निकल जाएगा वो डंडे खा गया स्पेशल सिक्योरिटी में हमने भागवा किसी अरे यहाँ से कैमरा हटा मार देंगे यार, आगे कोई बात आते रहते हैं बच्चे मर जाएंगे। ये क्या है ये हटाओ, कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ यार, तुम रास्ते में या तुम कैमरा हटाओ।
ہماری نہید کی آواز پر عالی جناب کے موقع حجت الاسلام مولانا عروج الحسن صاحب میسم لکھنوی درگاہ عالیہ پر پہلی بار تشریف لائے. حالانکہ ان سے بار بار ہم گزارش کرتے رہے لیکن وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر یہاں آج نہیں آ سکے کیونکہ بہت مصروف شخصیت ہیں. آپ ہیں فرزند ارجمن عالی جناب کے موقع حجت الاسلام
مولانا سید محمد صاحب وثیقہ کے فرزند ارجمند ہیں. ہماری سعادت ہے, ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. مولا ان کی حاضری قبول فرمائیں. میں بسط ادب درخواست گزار ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید فروز الحسن صاحب میسم لکھنوی کی خدمت میں ممبر سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے آواز بلند ان کے استقبال میں نعرہ صلوات ادا کریں. صلی اللہ محمد. اس کے فوراً بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا قمر سلطان صاحب جانچوی. اس مجلس کے فوراً بعد جو اس وقت مجلس خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا عروج الحسن صاحب میسم لکھنوی. ان کی مجلس کے فوراً بعد انجمن شہداء حسینی میمن سادات زلزلہ و علم کا جلوس برآمد کرے گی. اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا قمر سلطان صاحب. نعرہ صلوات پڑھے آپ. جو حضرات لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے قریب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے قریب والے کو وہ اٹھا کے بٹھا دیں. برائے کرم جو ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں انہیں برائے کرم اٹھا کے بٹھا دیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. آپ سے مخاطب ہے قبلہ و کعبہ مولانا سید فروز الحسن صاحب کی سر. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات محمد وعلى سب سے پہلے تو میں اپنے اس محترم مومنین کے مجمع سے گزارش کروں گا کہ جو آپ منتشر انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف جائیں اور یہ جو خلا ہے وہ پر کریں، ایک سلوات پڑھیں اور آگے تشریف لے آئیں۔ اور کوشش کریں کہ خواتین کے قریب نہ بیٹھیں اور ہم اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ وہ جو ان کے لیے معین مقامات ہیں اگر پیچھے ہے کوئی حصہ تو بس اتنے میں رہیں اور پہلو میں اگر ہے سینچیوں میں تو وہاں تشریف رکھیں، اس لیے کہ ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کا امتیاز یہی ہے کہ ہم کیسی بھی مشکلات ہوں اور کیسا بھی ماحول ہو ہم اپنے دین اور شریعت کے آداب کو کہیں بھی نہیں بھولتے۔ ماشاء اللہ یہ جم بقیر اس مقدس بارگاہ میں یہ سرزمین کے جس کو صدیوں سے نجف ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فیوز و برکات کا سرچشمہ ہمیشہ یہ سرزمین رہی۔ لوگ یہاں پر رشتے روحانی لینے کے لیے آتے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں بھی، قیام کی زحمتیں بھی، اور اس کے بعد بھی ہر سال پچھلے سالوں سے بہتر اور اس سے بڑا مجمع یہاں تشریف لاتا ہے۔ ہم نہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق رکھتے، اس کا شکریہ تو وہ ادا کرے گی بیوی کہ جو خاتون محشر ہے، شفیع روز جزا ہے، اور عزاداروں کو جس کی شفاعت کی طلبگاری ہے۔ بیوی آپ کا شکریہ ادا کرے گی کہ آپ ان زحمتوں کو برداشت کر کے تشریف لاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف ساتھیوں تشریف فرما ہے اور سب کو خطاب کرنا ہے۔ میں پہلی بار حاضر ہوا، کئی بار کی خواہش اس کی تکمیل نہیں ہو سکی، اور اس سال مجھے توفیق خداوند عالم نے عنایت فرمائی، اور فقط اس مقدس سرزمین پر جو ذاکرین خطاب کرتے ہیں ان کی فہرست میں اپنے نام کو لکھانے کے لیے حاضری میں نے دی ہے۔ نہ کوئی مجھے کتابت کی حسرتیں یہاں نکالنی ہیں اور نہ کوئی بندہ ذاکری اور اپنے علم کا کسی سے سکہ کسی پر بٹھانا ہے۔ فقط حاضر ہو گیا ہوں کہ یہاں ہمارے بزرگ بڑے بڑے علماء آ کے خطاب کرتے تھے، اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں بھی آج اس ممبر کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو سرنامہ سخن کے طور پر منتخب کیا، جس میں خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے دو قسمیں کھا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی کہانیوں کو پہنچا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے۔ ما ودعک ربک وما
حبیب سے مخاطب ہو کے تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا انجام کار آپ کے آواز سے کہیں بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے۔ اگر آپ فقط آیت کے جو میں نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو منتخب کیا، فقط اس آخری ٹکڑے کے اوپر غور کریں کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اس فطرے سے اللہ کی نظر میں مقام و منزلت محمد جو ہے وہ صاف صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ غور کیجئے کہ کون کس کی رضا کی تلاش میں ہے۔ آیت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ خداوند عالم تلاش رضائے محمد میں ہے، خداوند عالم اپنے حبیب کی رضا کی تلاش میں ہے۔ اب تک تو ہم یہی دعا کرتے آئے تھے بڑے بڑوں کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب تک تو ہم یہی دعا کرتے آ رہے تھے بڑے بڑے بزرگوں کے لیے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے۔ ذرا فرق کو پہچانو، بعد میں برابری کا دعویٰ کرنا وہ ہیں کہ جو امت کی دعا کے
تو تلاش رضائے خدا، سیارۂ افلاک ہو تو تلاش رضائے خدا، گردش افلاک ہو تو تلاش رضائے خدا، عرض سفلا ہو تو تلاش رضائے خدا، عرش اولا ہو تو تلاش رضائے خدا، ماہیان آب ہو تو تلاش رضائے خدا، امواج آب ہو تو تلاش رضائے خدا، بحور ہو تو تلاش رضائے خدا، وحوش ہو تو تلاش رضائے خدا، طیور ہو تو تلاش رضائے خدا، ہر ذرہ جو ہے وہ تلاش رضائے خدا میں ہے، ساری کائنات میں ہر شے تلاش رضائے خدا میں ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو بزبان بے زبانی اپنی زبان بے زبانی سے اللہ کی ہم کی تصدیق نہ کرتی ہو، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنی بے زبانی سے ہم نے خدا میں مصروف نہ ہو، شکر خدا میں مصروف نہ ہو، مگر تمہیں ان کی تصویر کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کے ذرے گونگے نہیں ہیں بلکہ تم بہرے ہو، ہر شے تلاش رضائے خدا میں ہے، یعنی ساری کائنات میں اب منزل محمد سمجھے کہ کائنات کی ہر شے تلاش رضائے
دشمنوں کا ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تم پر، تو کیا بغیر ادھر جا کر اپنی نیکڈ آئی آنکھوں سے جا کے دیکھ